نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے عزیز مولانا مفتی ابو بکر صاحب ان کی یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد کے لیے جگہ کسی خوش نصیب شخص نے وقف کی اور پھر اس کے ساتھ مسجد کی وسعت کے لیے مزید جگہ بھی کسی خوش نصیب آدمی نے وقف کی. یہ بڑی دانائی اور سمجھ کا فیصلہ ہے. اور یہ دانائی اور یہ حکمت اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا.
اسے ہی عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ورنہ تو ہر شخص دولت کے جمع کرنے میں مگن ہے۔ دن رات یہی سوچ ہے کہ دولت کیسے بڑھے گی، پیسہ کیسے بڑھے گا، اور وہ اللہ کی دی ہوئی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں۔ نہ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ پیداوار کا عشر دیتے ہیں، نہ صدقہ کرتے ہیں، نہ خیرات کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت بس ہماری ہے، ہمارے پاس رہنی ہے۔ سمجھ تب آتی ہے جب آنکھیں بند ہونے لگتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم تمہیں دولت کی کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ خالی ہاتھ، زمینیں یہیں رہ گئیں، باغ یہیں رہ گئے، دولت جن کے لیے کمائی تھی انہوں نے بھی چند دن یاد رکھنا ہے۔ کچھ مدت گزر جائے گی تو کہیں آج عید الفطر ہے، چلو ابے دی قبر تے ہو آئیے۔ عید کے دن نہ کسی نے یاد رکھنا ہے، نہ کسی نے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس بندے کو عقل مند کون کہے جو جائز ناجائز طریقے سے دولت کماتا ہے؟ مرنے کے بعد حساب اس نے دینا ہے، اور عیش اس سے بڑا احمق بندہ کون؟ حرام کی کمائی سے کوٹھی بنا رہا ہے، حرام کی کمائی سے دکان بنا رہا ہے، کم تول کے، ملاوٹ کر کے، گاہک سے جھوٹ بول کے، کسی کی جائیداد پہ قبضے کر کے، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں۔ کس اولاد کے لیے کما رہا ہے جس نے مرنے کے بعد تجھے یاد بھی کوئی نہیں؟ جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، خیرات کرنی ہے، سرائے بنانی ہے، کنواں کھدوانا ہے، ہسپتال بنانا ہے، اسے وقف کرنا ہے، یہ ہے حکمت کا فیصلہ۔ یہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ اٹک کے علاقے میں ایک گاؤں ہے ملو۔ ملو کے لوگ سارے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، بڑا امیر گاؤں ہے۔ جلسے پہ میں وہاں گیا، تھوڑی سی آواز کم کریں۔ اس مسجد میں جلسہ تھا نا، وہ بڑی خوبصورت مسجد تھی۔ مسجد کے سامنے لان تھا، باغیچہ، گھاس لگا ہوا ہے، بوٹے پھولوں کے لگے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب 2 منزلہ مدرسہ تھا۔ مشرق کی جانب 2 منزلہ مدرسہ، اور ادھر ایک خوبصورت مسجد، درمیان میں بڑا خوبصورت لان۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک بندے نے بنائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ آ گئے،
میں نے ان سے پوچھا بھائی زمین بھی دی، مسجد بنائی، باغیچہ لگایا، مدرسہ بنایا، مدرسے کے طلبہ کا سارا خرچہ بھی اٹھایا، کیسے خیال آیا آپ کو؟ تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، بڑا مال دیا ہے، میں نے اپنے بچوں میں ان کے حصے زندگی میں تقسیم کر دی، بیٹوں کے بیٹیوں کے سب کو دے دیے، اپنا حصہ رکھ لیا، جو میرا حصہ بنتا تھا وہ میں نے رکھ لیا۔ تو کہتا ہے مولانا میرے مرن تو بعد او حصہ بھی تے اولاد ہی کھانا سی، میں نے اللہ کے بینک میں جمع کروا دیا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے جا کے لے لوں۔ یہ ہیں حکمت کے فیصلے، یہ ہر ایک کو اللہ عطا نہیں کرے۔ جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے اللہ انہیں یہ سمجھ دیتے ہیں کہ وہ مال اللہ کی راہ میں کیا کریں، یہ کتنے ہسپتالوں پہ جا کے خرچ کرتے ہو، ڈاکٹروں کو رقمیں دیتے رہتے ہو، آپریشن کرواندے ہو، ڈھڈ پڑواندے ہو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کھاتے ہیں نا دولت ڈاکٹر اور ہسپتال۔ سچی سچی گل کرنا، کبھی مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، ڈاکٹر کہیں آپریشن ہونا ہے، لاکھوں روپے لگنے ہیں، کبھی یہ بھی خیال آیا ہے کہ صدقہ کریں؟ تھوڑی واری آئی تو بالکل ہی چپ کر گئے ہو۔ ہوں میں دوے فرقے نو رگڑا لاونا شروع کرا تو کہا سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ کرتے ہو صدقہ ہسپتال جانے سے پہلے؟ کبھی آیا آپ کو خیال آیا آپ کو کبھی کہ دنیا کے سب سے سچے انسان نے فرمایا تھا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں؟ کبھی آیا آپ کے ذہن میں خیال کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے میں صدقہ کروں تاکہ مصیبت مجھ سے ٹلے؟ پھر اگر خیال کسی کو آیا بھی تو میں نے تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ہیں، یہ سارے مجمع میں بھی علماء ہیں، تساں کدائیں پڑھے ہوئے تے میری رہنمائی کرو، میں نہیں پڑھیا کہ صدقے میں دینا ہے کالے رنگ کا بکرا۔ خدا دی قسم ایسا کدائیں نہیں پڑھیا۔ آپ نے پڑھا ہے کہیں؟ سری گوشت، پتہ نہیں کس نے یہ چکر چلایا کہ بکرا دینا ہے، کالے رنگ کا دینا ہے، گوشت دینا ہے، سری دینی ہے۔ صدقے میں خدا گواہ ہے کسی بکرے کی، کالے سفید کی، گوشت کی، سری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے فقیر کا لحاظ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ سردیاں آ رہی ہیں، اس کو اتے لین دا کمبل کوئی نہیں، تو اس نو گوشت دین لگے، گوشت کھا۔ ضرورت کے مطابق صدقہ کرو، جس چیز کی فقیر کو کیا ہے ضرورت۔ آٹے کی ضرورت ہے، بسترے کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، اس کے بچے سکول کی اگلی کلاس میں چلے گئے، اس کے پاس بستہ کوئی نہیں، کتابوں کے پیسے کوئی نہیں، اس کی ضرورت، فقیر کی ضرورت کا خیال رکھا ہے، اس میں کوئی چیز متعین نہیں کی ہے۔ صدقہ کیا کرو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دے۔ ایک واقعہ پڑھا، کس حد تک سچا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ مصر کے ایک عالم ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کو بخار ہوا، سارے جتن کر لیے، بخار نہیں ٹوٹا۔
کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا کہ میرے بچے کا بخار نہیں ٹوٹ، تو میرے ذہن میں آیا کہ صدقہ کرنا چاہیے۔ میں رقم لے کے بازار گیا، میں گھومتا رہا، رات کا وقت تھا، مجھے کوئی فقیر نہیں ملا۔ میں واپس پلٹا تو میں نے اپنے گھر کے باہر ایک بلی کو دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ بھوکی ہے۔ میں گھر گیا، دودھ ایک برتن میں ڈالا، صدقے کی نیت کی، بکری اس بلی کو دودھ پلا دیا۔ صبح اٹھا تو بیٹے کا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ میرے آقا نے کہا ہے صدقے مصیبتوں کو صدقہ کیا کرو اللہ کے راستے میں، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ جی شریعت کہتی ہے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ آپ کے پاس 10,000 روپے تھے، 1,000 آپ نے صدقہ دے دیا، یہ 11,000 ہو گئے نا؟ کتنے ہو گئے؟ ودیا کہ گھٹیا؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اور یہاں ہم نے صدقہ کیا، 10,000 روپے تھے، 1,000 روپے دیا، باقی 9 رہ گئے۔ تو حکم کیا ہے؟ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ صدقے سے مال بڑھنے کا مطلب یہ ہے تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی، تیرے والدین پر، تیرے بچوں پر، تیری بیوی پر، تیرے گھر پر، تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی جس کے لیے دھکے کھانے تھے، لاکھوں روپے خرچ کرنے تھے۔ تو نے جب صدقہ کیا، اللہ نے آنے والی مصیبت کو تو اسے ٹال دیا ہے۔ وہ جو لاکھوں روپے لگنے تھے وہ کیا ہو گئے؟ صدقے سے مال بڑھتا، صدقے سے مال کم نہیں۔ اور ہماری شریعت اتنی خوبصورت شریعت ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے فقیر کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں بھئی یہ صدقہ۔ تیرے چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، دوست ہے، دفتر میں کلیگ ہے، اگر تو آنکھیں بھئی یہ صدقہ، تو اسے ذرا محسوس ہوگا بھئی میں صدقہ دے رہا۔ کیسی شریعت ہے؟ شریعت نے کہا دل میں صدقے کی نیت کر لے، اس کو کہے میری طرف سے تحفہ ہے۔ نیت صدقے کی کر، اس کو کہے کہ میری طرف سے تیرے بچوں کے لیے تحفہ، یہ کمبل میں دے رہا ہوں، یہ کپڑے میں تجھے دے رہا ہوں، یہ تیرے بچوں کی کتابیں اور بستہ دے رہا ہوں، تو یہ میری طرف سے تیرے بچوں کے لیے کیا ہے؟ تحفہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کیا شریعت ہے ہماری۔ غریب لوگ بھی صدقہ کرو، چاہے کھجور کا ایک دانہ ہو، 10 روپے خرچ کرو، 10 روپے، 5 روپے۔ طریقہ میں تو انہوں نے دسنا، 10 روپے خرچ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں۔ بچوں کے ہاتھوں سے خرچ کروایا کرو، اس فقیر کو 10 روپے دے کے آؤ۔ غریب لوگ بھی صدقہ کیا کریں، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کیا کریں۔ پھر کیسی شریعت ہے جس نے کہا اگر اتنا غریب ہے، اس کے پاس 5 روپے کوئی نہیں، کھجور کا دانہ کوئی نہیں، اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لیا کر، ہم اسے بھی صدقہ سمجھ لیں گے۔ جی اپنے بھائی سے ہنس کے بات کیا کر، یہ بھی کیا ہوگا؟ صدقہ۔ یہ اجازت ہوئے تھے اگلی گل بھی کرو۔ آج میں نے آپ کو بڑی کام کی باتیں نہیں بتا دی۔ یہ جو بچوں کو کھلاتے ہو، کمائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، دفتر میں جاتے ہو، ذمہ داری کرتے ہو، اور کما کے بچوں کو کھلاتے ہو، بیوی کو، شریعت نے کہا جو کچھ کما کے محنت کر کے تم اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دے رہا ہے۔ حالانکہ بچوں کو کھلانا ہماری مجبوری ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہماری شریعت نے اس پر بھی ثواب مرتب کیا۔ اب ایسا کرو
اگر آپ کی دکان ہے تو کسی مدرسے کا گلا اپنی دکان پہ رکھ لو، اور اگر آپ کی دکان نہیں ہے تو کسی مدرسے کا گلا اپنے گھر رکھ لو۔ بچوں کو کہو کہ جو تمہیں جیب خرچ ملتا ہے 10 روپے اس میں ڈالنے، خود بھی اس میں رقم ڈالیں، اہلیہ ڈالے، بچے ڈالیں، دکان پہ صبح آئیں تو 20 25 30 روپے اس میں صدقے کی نیت کر کے ڈالتے چلے۔ ایک گل میرا خیال ہے تو چنگی نہیں لگی، میں نے تو بڑی تجویز دی ہے آپ کو یار، ہاں جی، گلے یہ بنوا لیں گے، رکھن والے تسی بن، بچوں کو بھی عادت ڈالو، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد کھلیں گے، کسی سے 500 نکلے گا، کسی سے 1000 نکلے گا، کسی سے، اور اگر 100 گلے رکھے گئے تو مدرسے والوں کو لاکھوں روپے وصول ہو جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں کوئی مدرسہ بنا اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، گندم ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، تو مولانا نے اعلان کیا ہر گھر ایک مٹھ آٹا، ہر گھر ایک مٹھ آٹا، ہر گھر دے۔ وہ اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ مدرسے والوں کو ارد گرد تقسیم کرنا پڑ گئی، اور ایک مٹھ دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، 10 روپے گلے میں ڈالتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ میں یار کس طرف نکل آیا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یار، اور کتنی حکمت سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کتنی دانائی سے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دولت زمین ہر چیز یہیں رہ جانی ہے، یار یہاں مسجد بنے، میری جگہ پہ میں جگہ وقف کروں، یہاں مسجد بنے، مدرسہ بنے، اور جب مسجد بنی نا تو کائنات کے سب سے بڑھ کر صادق شخص نے، جو یقیناً میرا نبی ہے، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، میرے نبی نے فرمایا، اور جو کچھ میرے نبی نے فرمایا وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی۔ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے کہا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے۔ آج اگر میری گفتگو کو آپ غور سے سنیں گے تو خدا دی قسم ہے تہاڈا دل خوش ہو جائے، تہاڈیاں بڑیاں پریشانیاں میں آج ختم کر دیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، من بنا للہ ہے، مقصد کیا ہوگا؟ للہ ہے، اے نہیں ایک مسجد دے نمازی انہاں نمازیاں نال ناراض ہو گئے، انہاں کہا چلو اسا اتھے بنا لیں گے، نا یہ اس برادری کی مسجد ہے، ہماری برادری اور ہے، ہم وہاں بنا لیتے، نا شرط لگائی من بنا للہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے۔ کیوں بھائی بڑی بشارت نہیں؟ بولو تو صحیح یار، بڑی بشارت نہیں؟ بڑی بشارت۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے آقا نے صحابہ کو سامنے کھڑے ہو کر جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ، عبد الرحمن انت فی الجنہ۔ صحابہ کو نام لے لے کے میرے آقا نے جنت کی کیا دی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بلال کون سا عمل کرتا ہے؟ جب میں معراج والی رات میں جنت کو دیکھنے کے لیے گیا نا، تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی تھی۔ یہ حضرت بلال کو کس کی بشارت دی؟
میری امت کا ایک آدمی جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. جانا تو بندے نے ایک دروازے سے، لیکن جنت کے 8 دروازے. بندے کا جو ذوق ہوگا اس کے مطابق اس دروازے سے چلا جائے. مثلا ایک بندے کا نفل پڑھنے کا بڑا شوق ہے، بہت نفل پڑھتا ہے، اللہ اسے کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چلا جائے. ایک بندے کو روزے رکھنے سے بڑے محبت ہے، اللہ اس کو کہے تو باب الصوم سے چلا جائے. ایک بندے کو جہاد کا بڑا شوق ہے، تو باب الجہاد سے چلا جائے. ایک کو صدقے کا بڑا شوق ہے، تو باب الزکوٰۃ باب الصدقہ سے چلا جائے. جانا تو ایک دروازے سے ہے، لیکن میری امت کا وہ آدمی جنت کے قریب آیا نا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ادھر سے آئیے، ہر دروازہ کہتا ہے آپ مجھ میں سے داخل ہوں، وہ دروازہ کہتا ہے مجھ میں سے داخل ہوں، آپ جیسی ہستی مجھ میں سے داخل ہو. میرے آقا یہ بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں من ہوا یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب کون ہے کہ جو جنت کے قریب آئے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. یہ نام لے کے جنت کی بشارت. میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، ایک موتی کا بنا، اس سے خوبصورت محل مجھے نظر نہیں ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ ایک قریشی جوان کا. میں نے سمجھا میرا ہوگا. میں نے کہا راستے سے ہٹو، میں اندر جا کے ویکھنا چاہنا اے اندروں بھی ایڈا ہی سونا ہے. جتنا خوبصورت باہر سے نظر آ رہا ہے اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ رکیے، یہ آپ کا مکان نہیں ہے، خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے. میرے نبی جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں. قرآن نے پھر جنت کی بشارتیں دینی شروع کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. پڑھو تو صحیح یار، جنہوں آندہ جو تے پڑھو. رضی اللہ عنہم. آخری منزل آخری. جنت میں جب جانا ہے نا انشاءاللہ، ہم نے جانا ہے انشاءاللہ. موادوں نہیں جانا، مشرکاں کتھے جانا. جنت میں جانا ہے نا. میرے پر تو بیٹا تسی اپنی بی بی سی شروع کیتی ہوئی. جنت میں جانا ہے نا تو سب سے آخر میں جو نعمت ملے گی نا وہ رب کی رضا ہو. اب میں نے تم سے کبھی ناراض نہیں. جیڑی شے سن جنت میں سب سے آخر میں ملنی ہے، میرے نبی کے یاروں کو وہ نعمت اسی دنیا میں اللہ نے عطا کر دی. رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ نے ان کے ساتھ جنت کے وعدے کی. کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن تاریخ نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں بھی نہیں ہیں، کسی عالم کی بات بھی نہیں ہے، کسی مفکر کی بات نہیں ہے، کسی محدث کی، مفسر کی، فقیہ کی، مفتی کی، خطیب کی، مقرر کی بات نہیں ہے. نہیں ہے، یہ کائنات کے رب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنی. کلن دا معنی کرو، کلن دا معنی کرو. کدائی میں قبرستان چاہ گیا چپ تیج کر گئے ہو. صحابہ سے محبت کرتے ہو تو کلن دا معنی کرو. ہر ایک کے ساتھ، سارے سب کے ساتھ. جو میرے نبی کا صحابی ہے
جس کی صحابیت ثابت ہے، ایک ایک کے ساتھ میرے رب نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ سبحان اللہ۔ میں ہر جگہ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں نوجوانوں کی اصلاح کرنا۔ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور حوالوں سے متاثر ہو کر غلط رستے پہ جا نکلتے ہیں، اللہ کرے وہ میری بات کو سمجھ جائیں کہ صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے، سبحان اللہ۔ کتابوں میں نہیں دیکھنا۔ فلاں عالم یوں کہتا ہے، فلاں فقیہ یوں کہتا ہے، فلاں مورخ یوں کہتا ہے، نا، صحابہ کے بارے میں کہنا ہے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا۔ تاریخ کی کتابیں دیکھتے پھرتے ہو، جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، میری بات کو غور سے سنو۔ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہو؟ تبری کون ہوتا ہے؟ ابن خلدون کون ہے؟ ابن خلقان کون ہے؟ ابن اسیر کی کیا جرت ہے کہ وہ کسی صحابی کے متعلق کوئی بات کرے؟ صحابہ کو تاریخ کے ترازو پر نہیں تولنا، صحابہ کو قرآن کے ترازو پہ تولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ باقی سب تاریخ کے ترازو پہ تولیں گے، علماء تولیں گے کس ترازو پر؟ تاریخ۔ مجھے تولنا ہے تاریخ، میرے والد کو تولنا ہے تاریخ، میرے استاد کو تولنا ہے تاریخ، میرے مرشد کو تولنا ہے تاریخ، قائد اعظم کو تولنا ہے تاریخ، علامہ اقبال کو تولنا ہے تاریخ، جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے تاریخ، ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے تاریخ، عالمگیر، جہانگیر، شاہ جہان، ہمایوں، مغل بادشاہوں کو تولنا ہے۔ ترازو تاریخ ہے، ترازو تاریخ ہے۔ صحابہ کو تولنے کا ترازو تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن۔ انہیں تاریخ کے ترازو پہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ یہ بندہ ہے سرگودے دا، لیکن یقین کرو میں اس نو نہیں آکے، مطلب سمجھو میں نال لے آیا اس کے اپنے جذبات ہیں۔ ابو بکر من پتہ لگ گیا تو آئے ہاں ذرا۔ میں یار ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ میں جو سمجھدار لوگ ہیں، میں آدھی بات کروں تے تسی سمجھ جاؤ کہ میں آکھنا کی چاہنا، پوری بات بندہ کر لے تے تاں توان سمجھ آوے، یہ کوئی لطف نہ ہو، کوئی مزہ نہیں۔ مزہ تب ہے کہ آدھی بات کروں آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ وعدہ؟ کوشش تے کرو، کوشش تے کرو۔ ایک بندے نے زیور بنانے تھے، سونے کے زیور، کنگن بنانے ہیں، بالیاں بنانی ہیں، انگوٹھیاں بنانی، سونے کے زیور بنانے ہیں۔ یہ گیا سنارے کے پاس، صراف، اس کو کہتا ہے میں سونے دے زیور بنانے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں سونا تلوانا ٹالتے۔ شاباش، میں سونا تلوانا ٹالتے تے جے سودا کرنا تے کر۔ صراف کہے گا پاگل، ٹال تے تلدیاں نہیں لکڑیاں، ٹال تے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن واسطے ترازو الگ ہے، سونے دے تولن واسطے ترازو الگ ہے، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر۔ صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں،
یہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، ان کے لیے ترازو الگ ہے اور وہ رب کا قرآن ہے، اس ترازو پہ انہوں نے تولنا ہے۔ کوئی بندہ لے جائے سونا تولنے ٹال پہ، تولن دے گے؟ تولنے دے گا کوئی کہ میں سونا تولنا ہے میں نے ٹال پر؟ کوئی تولنے دے گا؟ اگر تجھے سونا ٹال والے کے پاس لے جانے کی کوئی اجازت نہیں دیتا نا، تو میں بھی صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں تولنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ وہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، وہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ قرآن کے ترازو پہ تلیں۔ پھر بات لمبی ہو گئی یار، کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ کو تو نام لے لے کے جنت کی کیا دی؟ بشارت دی۔ بدر والوں کو دی، حدیبیہ والوں کو دی، حدیبیہ والوں کو دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہوگی۔ یہ سورت فتح میں کا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ہڈالی کے لوگوں ذرا غور تو کرو یار، ان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ 1400 صحابہ تھے۔ کتنے؟ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے صحابہ وہاں موجود ہیں جو میرے آقا کے ہاتھ پر کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ اگلی بات سنو، اگلی ید اللہ فوق ایدیہم، ذرا ید اللہ دا معنی کرو۔ شاباش شاباش۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ نہیں ہڈالی والو انج نہیں، ذرا تصور تو کرو یار، خدا دا نا جے ذرا تصور کرو، ان خوش قسمت لوگوں کو دیکھو تو صحیح، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر بیعت کرنے والے صحابہ کا ہاتھ، ان سب ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ۔ کیسے سمجھاؤں ہڈالی والوں کو، کیسے سمجھاؤں؟ پھر میں آدھی بات کروں اور آپ سمجھ جائیں بے بندیالوی آکھنا کی چاہتا۔ کسی رش والی جگہ پہ آپ جائیں، کسی منڈی میں جائیں، میلے میں جائیں، بڑا رش ہوئے بازار، عید قریب ہے اور بندے سے بندہ ٹکرایا ہوا ہے، آپ گئے رش والی جگہ پہ، 8 سال کا بچہ آپ کے ساتھ ہے، بیٹا، آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ ایک گم نہ ہو جائے، ایک پھٹ نہ جائے، رستے سے بھٹک نہ جائے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹے کا ہاتھ آیا باپ کے ہاتھ میں، پکڑ لیا۔ ہن ابا مطمئن ہو گیا اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے، اے ہن گم نہیں ہو سکتا، اے ہن بھٹک نہیں سکتا، اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ میں نے کہا خطابت اس کو کہتے ہیں بندہ آدھی گل کرے تو سمجھ جاؤ، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اے ہن گم نہیں ہو سکتا، بھٹک نہیں سکتا۔ بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ رستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ ظالم آدمی، جن صحابہ کے ہاتھ نبی اور رب کے ہاتھوں میں آ گئے تھے، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، وہ کیسے بھٹک گئے؟ ان کا ہاتھ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں۔
صحابہ کو نام لے لے کے جنت کی بشارت دی. کلمہ تو میں نے بھی انہی کا پڑھا ہے, کلمہ آپ نے بھی انہی کا پڑھا ہے. انہیں بشارتیں دیتا ہے میرا نبی. ہمیں فرمایا میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں, تم میرے زمانے میں تھے ہی نہیں, تو میں تمہیں نام لے کے جنت کی بشارت کیسے دے سکتا ہوں؟ ہاں میں تمہیں کوئی کام بتاتا ہوں, کچھ عمل بتا دیتا ہوں, کچھ کام بتا دیتا ہوں, او عمل تساں کرو, میں تہان بھی جنت کی بشارت دے دینا. ان کاموں میں سے ایک کام بتایا, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دے. جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ حدیث سنتے تھے نا یا پڑھتے تھے. یہ مسجدوں کے چندے کی رسید بکیں نہیں ہوتی, یہ تو اتنے لکھوائی ہوتی انہوں من بنا للہ مسجد. تو ہم یہ حدیث پڑھتے تھے, سنتے تھے, تو اندر ہی اندر نا ایک بات آتی بھئی فضیلت تے بڑی جنت اچ محل, لیکن اے ساڑھے وس دی گل نہیں. یہ ایک دل میں بات ہے. بچے تھے نا, ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے پہلے بندہ جگہ دے, 5 مرلے دے, 10 مرلے دے, کنال دے, پھر بندہ اینٹیں دے, پھر بندہ سیمنٹ دے, پھر سریا دے, پھر بجری دے, پھر بندہ دروازوں کی لکڑی, فراش, پلستر. یہ تو کروڑوں میں ایک بندہ ہوگا, شاید کروڑوں میں بھی نہ ہو, جو شروع سے لے کے اخیر تک سارا خرچہ برداشت کرے. یہ کون ہوگا؟ یہ تو کروڑوں میں بھی ایک نہیں ہوگا. تو ہم اندر ہی اندر کرتے تھے بھئی فضیلت تے بڑی ہے لیکن ساڑھے واسے نہیں. پھر میں نے ابو داؤد میں ایک حدیث پڑھی, تو میں بھی سناتا ہوں, سنو اور لطف لو. ابو داؤد میں ایک حدیث آئی, میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. گھونسلہ سمجھتے ہو؟ سر تو ہلاؤ, سر ہلاؤ ذرا, بولنا نہیں تو سر تو ہلاؤ. گھونسلہ اے 10 فٹ دا تے ہوندا. شاباش شاباش. 4 انچ سونے دیاں تاراں نال بندا, ریشمی دھاگے نال بندا, سیبے پتے ان سے یہ بن رہا ہے 4 انچ کا, صرف 4 انچ بن رہا ہے سیبے سے, پتوں سے. میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے گا. پھر استادوں نے جب اس کی تشریح کی پھر مزہ ہی آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندے کی طاقت تھی 1 گٹو سیمنٹ دینے کی, طاقت اتنی. ایک اس کے مقابلے میں مزدور آدمی ہے, اس دی دہاڑی 600 700 800, اس کی طاقت تھی ریت کی 1 تگاری دینے کی. بیچارے کی طاقت اتنی تھی. ایک آدمی کی طاقت تھی 500 اینٹیں دینے کی, ایک ریت کی تگاری. کوئی اس سے تھوڑا سا مال میں اونچا ہے تو 1 گٹو سیمنٹ کا. جس آدمی نے رب کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر میں اپنی طاقت کے مطابق ریت کی 1 تگاری دی, اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے گا. اللہ تو عادل ہے. یہ نہیں ہے کہ امیروں کے ساتھ اور سلوک اور غریبوں کے ساتھ ایسا نہیں. ایک ریت کی تگاری دی یا 1 گٹو سیمنٹ کا دیا اپنی طاقت کے مطابق. ہوں اگاں تو ریت دیا تگاریاں نہ شروع کر دینا, اپنی طاقت دے مطابق اللہ لفظ ذرا ذہن وچ رکھنا. ایک بندے کی طاقت ہے 100 گٹو سیمنٹ دینے کی, طاقت اتنی ہے, مال ہے اس کے پاس, وہ 100 دینا.
ایک کے پاس طاقت ہے پورا ٹرک ریت دینے کی، وہ پورا ٹرک دینا، میں بات اس کی کر رہا ہوں جس کی طاقت ہے ریت کی تگاری کی، غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان ہو۔ پھر میں نے اس حدیث کے لفظوں پہ جب غور کیا، علماء بیٹھے ہیں تو لفظ حدیث کے جو لفظ ہیں نا ان سے یہ مفہوم خود بخود واضح ہو رہا ہے۔ میں کوئی علمی گل کراں تے بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، تو اس آگے میری سادیاں گلاں مسیں سنیاں میں علمی گل کراں، لیکن مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے میں علمی گل بھی جٹکی بنا دوں انشاءاللہ۔ ذرا میرے ساتھ پڑھی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن، یہ ہم نے پڑھا مسجدن بیتن، نون کی آواز ہے، کون سی آواز ہے؟ مسجدن بیتن، اس کو ہم عربی کہتے ہیں نون تنوین کا، اس کو کہتے ہیں نون تنوین۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے یہ لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا۔ دو زبریں ڈالی، دو زیریں ڈالی، دو پیش ڈالی، نون کی آواز آئی، رسولن بیتن، تو یہ نون کی آواز ہے۔ یہ جو نون تنوین کا ہے نا عربی زبان میں ہماری گرامر میں کبھی کبھی یہ معنی دیتا ہے چھوٹے پن کا، کس کا؟ قلت تھوڑی چیز، اور کبھی کبھی یہی نون تنوین کا معنی دیتا ہے عظمت کا، یہی نون تنوین کا کبھی قلت کا کبھی عظمت۔ آپ کہیں گے بھئی سن کیے سمجھ آئے گی؟ اتنے قلت والا معنی کرنا، اتنے عظمت والا معنی کرنا، نون تو ایک جیسا ہے، ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ میں نے کہا ہر ایک کو سمجھ آ جاتی، میں ایک آیت پڑھن لگا تو انوی سمجھ آ جائے۔ میرے آقا معراج والی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے اسی وجود مقدس کے ساتھ عالم بیداری میں، خواب نہیں تھا، عالم بیداری میں روح مال جسد، رب نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچا۔ ہم اس کے قائل ہیں۔ یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ ممبر پہ بیٹھ کے غلط پروپیگنڈا کرتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان علماء پہ، جمعے کا دن ہے، باوضو ہیں، ممبر پہ پھر الزام لگائیں گے، یہ جو اشاعتی ہیں یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ علماء کو سمجھ دے، اس مقدس جگہ کا لحاظ کریں، بات وہ کریں جو حقیقت پہ مبنی، بات وہ کریں، الزام وہ لگائیں جو حقیقت پہ مبنی ہو، جھوٹ نہ بولیں، بہتان نہ باندھیں۔ کبھی کہیں گے یہ جسمانی معراج کے قائل ہی نہیں، یہ اشاعت و توحید والے جسمانی معراج کے تو معراج کو مانتے ہی نہیں، یہ شفاعت کو نہیں مانتے۔ کبھی کہیں گے نبی نو اپنا وڈا بھرا سمجھ، اب سننے والا نوجوان کہتے ہیں اچھا اے مولانا ابو بکر صاحب اس عقیدے والے لوگ نبی نو اپنا وڈا بھرا سمجھ دیں، انہاں دے نیڑے انہاں دی گل ہی نہیں سننی۔ وہ الزام لگاتے اس لیے کہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ یا کوئی جٹ ذمہ دار بندہ ان کے قریب گیا نا، انہاں کرنا آپریشن اکھاں دا، پھر لانیاں اینکاں، جب اینک لگے گی تو ہمارے ماتا کے داغ جو ہم نے میک اپ سے چھپائے ہوئے ہیں لوگوں کو نظر، انہاں نو انا ران دیو، انہاں نو انا۔
یہ ان کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ ہم اللہ کا قرآن سناتے، نبی پاک کا فرمان سناتے۔ کبھی کہیں گے یہ ارواح نہیں مانتے، کبھی ہمارا مزاق بنائیں گے مر گیا مردود ہو نہ فاتحہ نہ دو، انہاں دو بندیاں تو کی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ دو، یہ سارا مزاق بناتے۔ اور کبھی وہ کہیں گے یہ منکر ہیں، گستاخ ہیں، قبروں پہ نہیں جانے دیں، قبروں پہ جانے سے منع کر، حالانکہ قبروں پہ جانا تو میرے نبی کی سنت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تم قبروں پہ جانے کے قائل ہو جو کہتے ہو صرف 10 محرم نو جانا، ٹائم مقرر کرتے ہو، شریعت نے تو کوئی مقرر نہیں کیا، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو بدھ ہو جمعرات ہو منگل ہو جب موقع ملے جاؤ۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ شب برات کو جانا ہے یا 10 محرم کو لپائی کرنی ہے؟ کیوں مقرر کیا آپ نے دن؟ جبکہ ہم کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں مہینے کے 30 دنوں میں جب بھی فرصت ملے قبرستان ہو جاؤ، لیکن وہ الزام ایسا لگائیں گے کہ لوگ ان کے قریب ہو، کبھی کہیں گے یہ پتھری ہیں، یہ ٹولہ کی ہے پتھری، کبھی کہیں گے مماتی ہیں، مماتی ہیں پتھری ہیں، کس معنی میں پتھر کہہ رہے ہیں پتھری کہہ رہے ہیں؟ الیاذ باللہ میں نقل بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں خدا کی قسم۔ انشاءت و توحید والوں کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک کا وجود مقدس قبر منور میں پتھر ہو گئے، کیسے کیسے الزام ہیں جی، کیف ضربوا لک الامثال، میرے پیغمبر تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسے کیسے الزام ہیں کہ آپ کا وجود مقدس قبر منور میں پتھر کی طرح، الیاذ باللہ، حالانکہ میری جماعت کا، میری جماعت کے اساتذہ کا، اکابرین کا، میری جماعت کے خطباء کا، ایک ایک طالب علم کا یہ نظریہ ہے کہ میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا، الان کما وضع، الان کما، کوئی کیڑا مکوڑا مٹی ریت میرے نبی کے وجود مقدس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کئی خطیب نہیں بیان کرتے، تم بھی تقریریں سنتے ہو، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے، کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کس تفسیر نے لکھا؟ کس حدیث میں آیا؟ اسرائیلی تفسیر کرتے ہو، اسرائیلی روایات، اسرائیلی روایات کو مان کے ایسی باتیں کرتے ہو کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے وہ گرتا تھا کیڑا اوپر رکھ دیتے تھے۔ میں اس کا قائل نہیں، میں قائل نہیں ہوں۔ کیوں قائل نہیں ہوں؟ میرا عقیدہ یہ ہے نبی کے وجود کو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا، زندگی میں کیسے کھا لیا۔ میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے، تر و تازہ، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا، اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے۔ یہ میرے اکابرین کا نظریہ ہے، اگر کوئی عالم اس کے خلاف بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری کسی کتاب سے دکھائے، ہماری کوئی تحریر دکھائے، ہماری کوئی تقریر دکھائے، ہمارے کسی استاد کا کوئی سبق دکھائے، ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن دوسروں پہ الزام لگانا، بہتان لگانا کہ یہ کہتے ہیں نبی پاک کا وجود مقدس پتھر ہو گیا ہے، قبر منور میں کچھ بھی نہیں ہے، وجود مقدس محفوظ ہے، جبریل زندہ ہے، نوریوں کا سردار ہے،
اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، زندہ جبریل پر رب کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی رحمتیں میرے نبی کی قبر منور پہ اترتی۔ آپ کے وجود کو مٹی نقصان، بولو تو صحیح یار، کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کھا نہیں سکتے، کیڑے مکوڑے تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتے، آپ کے وجود کو بھی نہیں کھاتے۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، کھایا؟ کیڑے مکوڑے تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتے، تمہارے وجود کو بھی نہیں کھاتے، اصحاب کہف کے وجود کو نہیں کھایا تو نبی پاک کے وجود کو بھی نہ کھائیں تو کمال کیسا؟ پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے محظوظ ہوں گے اور لذت لیں گے۔ میرے وجود کو کیڑے مکوڑے اس لیے نہیں کھاتے کہ میری روح بدن کے اندر ہے۔ بات تو میں بڑی کر گیا ہوں یار۔ اصحاب کہف کے وجود کو کیڑے مکوڑوں نے اس لیے نہیں کھایا کہ ان کی روحیں بدن کے اندر تھیں، روح بدن کے اندر ہو پھر کیڑے نہ کھائیں، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی موجود، کوئی نہیں، کیڑے پھر نہیں کھاتے۔ روح مبارک جنت الفردوس میں، روح مبارک کہاں ہے؟ وجود مقدس یہاں ہے اور روح مبارک جنت۔ کیوں بھائی تم خطیبوں کی تقریریں نہیں سنتے رہتے علماء کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، جس دن شہادت ہو رہی ہے سو گئے، روزے سے تھے، اٹھے مسکرانے لگے، اہلیہ نے پوچھا خیر ہوئے؟ انہوں نے کہا نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ مجھ سے پوچھا ہے کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے کہا کئی دنوں سے پانی نصیب نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، آج روزہ 9:30 افطار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 9:30 افطار کرنا ہے، ذرا یہ بھی سن سمجھاؤ نا، 9:30 افطار کرنا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وفات کے کچھ دیر پہلے کان میں بات کی، وہ رونے لگ گئیں، پھر دوسرے کان میں بات کی، وہ مسکرانے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں بابا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا پہلے کان میں کہا فاطمہ جبریل رمضان میں ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتا تھا، اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، لگدا میری تیری جدائی دا ٹائم آ گیا، اب میں اللہ کے پیغام کو قبول کر کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ خبر سن کے رونے لگ گئی۔ پھر میرے بابا نے دوسرے کان میں کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ اور نبی پاک کی جو ملاقات ہونی ہے کہاں ہونی ہے؟ جہاں میرے نبی کی روح مبارک وہاں حضرت فاطمہ کی روح مبارک۔ تم نے نہیں سنا؟ یہ تو غالباً تبلیغی نصاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو پاس لوگ بیٹھے تھے، گھر والے بیٹھے تھے، تو وہ مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ تو ساتھیوں نے کہا یہ جان کنی کا وقت ہے اور بڑی مشکل کی گھڑی ہے اور آپ اس وقت رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے فرمایا ہنسوں کیوں نہیں، تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک سے ملاقات ہوگی، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوگی، حضرت عمر سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ ملاقات کہاں ہونی تھی؟ تو یہ سارے الزامات اس لیے لگائے جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی وہ میں کہہ رہا تھا کہ نون تنوین کا قلت کے لیے یا کثرت کے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی یہ سیر کر کے واپس آئے نا، قرآن نے اس کو بیان کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہتے۔ آگے اللہ نے کہا لیلن، آیا نون تنوین کا، لیلن۔ مولا
اسرا جو آنکھ لے آئی، پتہ تو چل گیا کہ رات کا سفر ہے، اگو لیلن کیوں آنکھیں آئی؟ پھر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا، لوگ سمجھتے ساری رات لگ گئی ہوگی، آگے میں لیلن کہہ کے بتانا چاہتا ہوں ساری رات نہیں لگی، رات کا یہاں لیلن کی نون تنوین نے کس کا معنی دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولن، آیا نون کے نہیں آیا؟ یہاں کیا معنی ہوگا؟ مولا یہ تیرا سادہ سا گھر میں نے بنایا بیت اللہ، لیکن مولا مکان چنگے لگ دینے مکینہ نال، گھر چنگے لگ دینے آباد کرن والیاں نال، گھر میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ وبعث فیہم رسولن، اس نون نے کس کا معنی دیا؟ عظمت کا۔ میں تو اس سے عام نبی نہیں مانگ رہا ہوں، بھیج ان کے اندر وہ رسول جو سارے نبیوں کا امام ہو، پھر سارے نبیوں کا خاتم ہو، پھر رحمت للعالمین ہو، پھر شفیع المذنبین ہو، پھر صاحب معراج ہو، پھر صاحب قرآن ہو، پھر حوض کوثر کا ساقی ہو، پھر لواء الحمد کا حامل ہو، پھر مقام محمود کا دولہ ہو۔ اب مانا کرو، کبھی کبھی یہ نون تنوین قلت کا معنی دیتا ہے چھوٹے پن کا، کبھی کبھی بڑے پن کا۔ اب مانا کرو، من بنا للہ مسجدن، کیا بنائی؟ جس نے بھی چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن، اس نون تنوین نے کس کا معنی دے دیا؟ بڑے پن۔ جس بندے نے چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔